اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ تھوڑا کچھ کام ہو رہا تھا، میرا مکان بن رہا تھا تو مجھے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ میں نکلا مزدور تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے ایک مزدور دکھائی دیا، میں اس کے قریب گیا۔ میں نے کہا کیا آپ مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا میں یہاں اسی لیے تو بیٹھا، مجھ سے کام کرائے، مجھے پیسے دے دے تاکہ میرا خرچ چل جائے۔ کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اس مزدور کو بزرگ اپنے گھر لے گئے کام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے عرض کیا شرطیں کی ہیں بتاؤ؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوا کرتی ہیں، مزدوروں کی کیا شرطیں ہیں؟ کہا آپ کی جو شرطیں ہیں وہ آپ رکھو، ہم انشاءاللہ اسے مانیں گے۔ تو اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ دنیا 4 دینار مزدوری کر رہی ہے، میں صرف 3 ہی دینار لوں گا۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم 3 ہی دینار لوگے، سب تو 4 دینار لیتے ہیں اور تم 3 دینار پر راضی ہو، تو اس سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہا سنو، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال کرو گے نہ تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کہا یہ کیسی شرط ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا اور تم جواب نہیں دو گے؟ کہا کوئی بات نہیں، تو پھر کسی اور سے کام کروا لو، بہت مزدور مل جائیں گے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، تم کام کرو۔ کہا ایک اور شرط ہے۔ تب وہ کہنے لگے کیا ہے؟ جب اذان ہوگی تو میں کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جب اذان ہوگی تو میں تمہارا کام بند کر کے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، فراغت کے بعد پھر تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے تم کام شروع کرو۔ تو کام شروع کرنے لگا، کام کرتا رہا اور 1-2 گھنٹے کام کرنے کے بعد ادھر ظہر کا ٹائم قریب ہوا، اذان ہونے لگی۔ جیسے ہی اذان اس نے سنی کام چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اس نے قدم بڑھائے، ہاتھ میں پھاوڑا تھا اور مٹی ہٹا رہا تھا تو کچھ مٹی رہ گئی تھی۔ تو مکان مالک کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ یہ مٹی ہٹا دو پھر چلے جانا۔ کہا دیکھ مجھ سے تیرے باپ سے بات ہو گئی ہے کہ جب اذان ہوگی تو تیرا کام چھوڑ دیں گے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اس اللہ والے نے کھانا دیا، کہا تم کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر کام شروع کرنا۔ اس نے کہا نہیں کھانا، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ اگر رمضان شریف نہیں تھے وہ اس کا نفلی روزہ تھا۔ وہ اتنا نیک اللہ والا اور نیک مزدور تھا کہ اس نفلی روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ تو جو بزرگ تھے اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ کام کرنے لگا، کام کیا۔ ادھر پھر مغرب کا ٹائم آ گیا، مغرب کا ٹائم قریب آیا تو اس نے کام چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ پھر دوسرے دن اس مزدور کی ضرورت پڑی۔ پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے بزرگ نکلے، لیکن وہ انسان نہیں ملا۔ وہ تلاش کرتے رہے۔ اب تو انہیں محبت ہو گئی، اس سے ایک اور لگاؤ ہو گیا۔ تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن وہ انسان ملا نہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا فلاں شخص ہے، مزدور ہے اور کل میرے یہاں کام کر رہا تھا، لیکن آج میں نے اس کو تلاش کیا، آج مجھے ملا نہیں۔ اس کے بارے میں پوچھتے رہے، وہ صرف 1 ہفتے میں جاتا ہے، آج مجھے ملا نہیں۔ کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ صرف 1 ہفتے میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، ہفتہ کام کرتا ہے، 8 دن کے بعد کام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ اتنا کما لیتا ہے کہ 1 دن میں جو اسے 3 یا 4 دینار ملا کرتے ہیں تو اس کے 1 ہفتے تک چل جاتے ہیں۔ وہ اتنا ہی کماتا ہے جتنا کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کماتا ہے۔ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ انہیں چاہت ہوئی کہ اب اپنا کام کرائیں گے تو اسی سے کرائیں گے اور کسی سے نہیں کرائیں گے۔ 8 دنوں کے بعد کام رک گیا۔ اب دیکھو ذرا غور سے سنو پیارو، 8 دن کے لیے اس بزرگ نے کام رکوا دیا۔ یہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے، کام روک دیا۔ اب 8 دن کے بعد تلاش کیا تو پھر وہی مزدور مل گیا اور پھر اسے لے کر آئے۔ اس نے پھر کام کیا۔ کہا تمہیں شرطیں یاد ہیں؟ میں نے کہا تیری ایک شرط مجھے یاد ہے، جیسے تو نے کام کیا ویسے ہی کر، بس تجھ سے چاہت ہو گئی ہے، تجھ سے ایک لگن ہو گئی ہے، تجھ سے ایک لگاؤ ہو گیا ہے، تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اس نے کام کرنا شروع کیا اور کہا میں ہفتے کے ہفتے کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کام کروانا ہے تو ہفتے کے ہفتے کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے ہفتے کے؟
ہفتے کام شروع کیا، کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے تو کام پہ نہیں آیا۔ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کو پوچھتے، گلی محلے میں جا کے پوچھتے، بھائی ایک مزدور ہے، ہفتے کے ہفتے کام کیا کرتا ہے، آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ لوگوں سے معلوم کرتے، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں چلا۔ یہ ڈھونڈتے آخرکار اس جگہ پر پہنچ گئے کہ وہاں ایک انسان کو اس کا پتہ معلوم تھا۔ اس نے کہا اگر اس کو تم ڈھونڈتے رہے، اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جنگل کے کنارے قبرستان کے پیچھے ایک گلی ہے اور اس کے پیچھے کھنڈروں میں ایک گھر بنا ہوا ہے، اس میں وہ ملے گا۔ وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ چلے گئے، وہاں پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ کہا میں وہی ہوں، پورا اپنا پتہ بتایا، کہا اچھا تم ہو، آ جاؤ۔ اندر گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بستر پر حالت پر پڑا ہوا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہوں، آپ سے میں ایک کام پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کام ہے، آپ اسے اگر آخری ٹائم پر آپ میرا یہ کام کر دیں گے بڑی مہربانی ہوگی۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے، کون سا کام ہے؟ بس اتنا ہے کہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ جو پیسے ہیں اس سے میرا کفن لانا، اور یہ انگوٹھی ہے اس کو بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ اتنا سنا کہا بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم بات ایسی نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارا ٹائم بہت کم ہے اور آج ہی رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، جتنا میں نے کہا ہے آپ اسے اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ گئے، پیسوں کا کفن لے لیا، کفن لینے کے بعد گھر پہ گئے، رات کاٹے نہیں کٹتی، کروٹیں بدل رہے ہیں کیونکہ صبح اس کے پاس جانا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس مزدور کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس کا انتقال کر چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ نے اس کو کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا، اس کی قبر تیار کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ انگوٹھی دی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا یہ مزدور انسان اس کے پاس سونے کی انگوٹھی کیسے؟ کہا چلو بہرحال اس نے تو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے۔ گئے بادشاہ ہارون رشید کے پاس، اس نے بتایا تھا کہ جب وہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچے اور اگر تم یہ کہہ دو گے کہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس، تب تو تم سے بات کرے گا، تمہیں بٹھا کے پوچھے گا کہ کیا امانت ہے، تب تم یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ ہارون رشید کے پاس بزرگ جانے لگے۔ دروازہ پر ہارون رشید کے محل کے دروازے پر جب پہنچے تو بادشاہ کے دربان ہارون رشید ملنے کی التجا کی۔ بادشاہ ہارون رشید سے ملنا چاہتے ہیں تو دربانوں نے روک لیا، ملنے نہیں دیا۔ پھر کہا جاؤ اتنا کہہ دو کہ ان کی امانت ہے میرے پاس اور امانت دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب اس طرح کی بات سنی، دوڑتے ہوئے آئے اور ایک کونے میں لے گئے۔ کہا بتاؤ کیا امانت ہے؟ کہا آپ کو ایک انگوٹھی ہے جو دینی تھی، اس کو دینے کے لیے ایک مزدور انسان نے کہا یہ انگوٹھی آپ کو دے دیں۔ انگوٹھی دیکھی تو تڑپ گیا، کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انگوٹھی تو اس نے بھجوا دی، پر یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا بادشاہ رشید نے دہاڑ مار کے رونے لگے۔ اب تو یہ بزرگ انسان کہنے لگے بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، نہ اس نے بتایا نہ تم نے بتایا، چیخ مار کے رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ تمہارا کون ہے؟ مزدور انسان ہے، مزدوری کر کے کھاتا تھا، آپ اس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میرا بیٹا تھا۔ کہا بیٹا تھا اور مزدوری کرتا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں وہ مجھ سے بارہا کہتا تھا ابا یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں چکا پاؤ گے، اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے، ہم اس کو سمجھا دیا کرتے تھے، وہ ہم سے متفق نہیں ہوا، ہمیں منع کیا کرتا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کی بات کو نہیں مانے، اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پیر کا مرید تھا، اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کی اچھی باتیں سنا کرتا تھا۔ بس اللہ کا ایسا خوف اس کے اندر آیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا،
اور جنگلوں میں نکل گیا، عبادت کرتا رہا، لوگوں کی مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، مجھ سے بھی کہا کرتا تھا، لیکن آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو کہنا بس یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، بس آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، اور دوسرے لوگوں تک ضرور بھیجیے گا تاکہ اور لوگ دین کی بات سمجھ سکیں۔